السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، اسلامی بھائیوں، ساتھیوں، روزہ کے احکام و مسائل میں کچھ باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ توڑنے والی چیزوں میں دوسری چیز علماء نے ذکر کیا ہے الجماع، شہوت رانی، جو ہے عمدن و قصدن آدمی کا حالت صوم میں، حالت روزہ میں آدمی کا جماع و مباشرت کرنا، اور جماع کہتے ہیں ہوا علاج الذکری فی الفرج، آدمی کا اپنی شرمگاہ کو عورت کی شرمگاہ میں داخل کرنا، جس سے غسل فرج ہوتا ہے۔ فَمَتَى جَامَعَ الصَّائِمُ بَطَلَ صَوْمُهُ، جب بھی آدمی حالت صوم میں جماع کی کوشش کرے گا، جماع کرے گا، تو اس کا روزہ جو ہے یہ باطل ہو جائے گا، فرض ہو یا نفل روزہ ہو، یا واجب ہو یا قضا ہو، یا کفارہ کا روزہ ہو، یا جس طریقے کا بھی روزہ ہو، یہ روزہ فاسد اور خراب ہو جائے گا، اور اس سے جو ہے مغلظ کفارہ جو ہے آدمی کے اوپر عائد ہوگا، کہ ایک آدمی یا تو جو ہے 2 مہینے کا مسلسل جو ہے یہ روزہ رکھے، یا آدمی ایک غلام آزاد کرے، اور یا تو اسی طریقے سے جو ہے آدمی 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ تو اس طور پر جو ہے شریعت نے کفارہ مغلظ اس کے اوپر متعین کیا ہے۔ وَيُحْرِمُ عَلَى الزَّوْجِ أَن يَجْبَرَ زَوْجَتَهُ عَنِ الْجِمَاعِ، ایسے ہی ایک شوہر کے لیے حرام ہے کہ روزہ کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ جبر کرے، مجبور کرے اسے اس چیز کرا۔ اگر دونوں راضی ہو کر کے کرتے ہیں تو دونوں پر کفارہ شریعت کی طرف سے اور قضا یہ لازم آئے گا۔ اسی طریقے پر وَلَا يَجُوزُ لِلزَّوْجَةِ أَن تَتَابَعَ زَوْجَهَا، ایک عورت کے لیے حرام ہے کہ ایسی چیز کے اندر اللہ کے حکم کے خلاف وہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، اپنے شوہر کی بات مانے۔ شوہر اگر آمادہ کرے تو وہ اللہ رب العالمین کے حکم کے خلاف اس پر آمادگی ظاہر کرے، ایک عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ فإن صومها قد بطل وعلیہ القضاء، اس کا بھی روزہ باطل ہو جائے گا اور اس پر قضا لازم ہوگی۔ فقط ولا کفارۃ علیہا ولا اسم علیہا، اگر کوئی شوہر مجبور کر دیتا ہے اپنی بیوی کو تو اس پر وہ کفارہ عائد نہیں ہوگا، البتہ روزہ خراب ہو جائے گا اور روزے کی قضا اس کو دینی پڑے گی۔ ایسے ہی دیکھیں من جامع ناسیا، جو آدمی بھول کر کے جمع کر لے، یہاں بیوی بھول گئے، فصومہ صحیح، تو اس کا روزہ صحیح ہوگا، ولا یلزمہ شیء، اور اس پر کوئی چیز لازم نہیں آئے گی۔ یہی ابن تیمیہ، ابن قیم، علامہ صنعانی، شوکانی اور دیگر کبار علماء کا یہی موقف ہے۔ ایسے ہی اگر آپ دیکھیں وَإِنزَالُ الْمَنِيِّ عَمَدًا فِي نَهَارِ رمضان بِاخْتِيَارِهِ، ایک آدمی کا عمدن و قصدن منی کا اخراج کرنا، شہوت کی بنیاد پر منی خارج کرنا، یہ بھی روزہ کو توڑ دینے والا ہے۔ جماع کے علاوہ ہاتھ کے ذریعہ سے، یا اسی طور پر ایک آدمی کا جان بوجھ کر کے مباشرت کرنا، بیوی سے جو ہے بوس و کنار کرنا، یہ چیز عمدن و قصدن، یا ایسے ہی ننگی کسی چیز کو دیکھنا، ننگی فلمیں دیکھنا یا گندی چیزیں دیکھنا، اور اس طریقے پر منی کا خروج کرنا، تو جتنی بھی چیزیں عمدن و قصدن منی کے خروج کی ہیں، اس راستے سے، اس طریقے پر اگر آدمی منی کو خارج کرتا ہے، چاہے لمس ہو، چاہے استمنا ہو، چاہے جو ہے بوس و کنار ہو، چاہے کسی ایسی چیز کو دیکھنا ہو شہوت کی نظر سے، تو وہ ساری چیزیں التی لا یکون الصوم الا باجتنابها، جس کے بغیر روزہ صحیح نہیں ہوتا، تو اس آدمی کا روزہ فاسد ہو جائے گا، اس آدمی کا روزہ ٹوٹ جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ البتہ جماع کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں منی خارج کرنے کی، اس طریقے پر اگر منی کا خروج ہوتا ہے تو اس آدمی پر کفارہ لازم نہیں ہوگا، اس روزے کی قضا لازم آئے گی، اس روزے کی قضا لازم آئے گی، کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ کفارہ جماع کے ساتھ خاص ہے، یہی علماء کا صحیح موقف ہے کہ ایک آدمی اگر جماع کے ذریعہ سے منی خارج کرتا ہے تبھی اس کے اوپر کفارہ لازم آئے گا۔ ایسے ہی اگر آپ دیکھیں وَأَمَّا الْإِنزَالُ بِالْإِحْتِلَامِ أَوْ بِالتَّفَكُّرِ الْمُجَرَّدِ عَنِ الْعَمَلِ، ایک آدمی اگر
محتلم ہو جاتا ہے خواب دیکھنے کی بنا پر یا بلا کسی حرکت و عمل کی بنا پر، اگر تفکر کی بنا پر، صرف سوچ کی وجہ سے، کسی چیز پر کو سوچنے کی وجہ سے ہی اگر منی کا خروج ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں فلا یفطر، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس کا روزہ خراب نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان اللہ تجاوز عن امتی ما حدثت به انفسها، انسان کے نفس میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے، ما لم تعمل، جب تک کہ وہ اس پر عمل نہ کرے۔ تو ایک آدمی کو اگر تفکیر کی بنیاد پر اور خواب کی بنیاد پر وہ چیز آتی ہے تو اس سے اس کا روزہ خراب نہیں ہو۔ غیر انہ ینبغی علی الصائم ان یصرف ذہنہ، جو ہے ہر قسم کی شہوانی چیز سے ایک روزے دار کو اپنا ذہن پھیر لینا چاہیے، خالی بنانا چاہیے۔ اس آدمی کو شہوت رانیوں والی چیزوں سے حتی الامکان، گانے سننا، فلمیں دیکھنا، سیریل دیکھنا، بے حیائی کے کسی چیز کو دیکھنا، ایک آدمی کو روزہ ایک عبادت ہے، اس کی ایک تاثیر ہے، اس کے ذریعہ سے اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، تقوی پیدا کرنے والی چیز ہے، اور ایک آدمی روزہ رکھ کر کے اگر وہی چیزیں کرے تو پھر وہ چیزیں آدمی کے روزہ کے منافی چیزیں ہیں، آدمی کو ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں لیس فی اخراج المنی من غیر جمع کفارہ، اور اسی طریقے سے جمہور علماء کے نزدیک وہی موقف ہے کہ جمع سے کفارہ لازم آئے گا، اور جو ہے آدمی اگر منی کا خروج دوسرے طریقے پر ہوتا ہے تو آدمی کے لیے منی کے خروج سے جو ہے کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ تو بہرحال یہ بنیادی چیزیں ہیں کہ دوسرا یہ روزہ کو توڑ دینے والی چیز جمع ہے، منی کا خروج ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے روزے کو ایسی شہوانی چیزوں سے بچا کر کے سنت کے مطابق بنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔